جناب، سول پروسیجر کوڈ یا ضابطہ دیوانی، یہ دیوانی عدالتوں میں دیوانی مقدمات، زمین، جائیداد، روپے پیسے، لین دین، اس کے متعلق جو عدالتوں میں سماعت ہوتی ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ ضابطہ دیوانی کے تحت ہوتے ہیں۔ عام طور سے لوگ دعوے دائر کرتے ہیں تو دعووں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ عدالتوں کے ساتھ فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، غلط بیانی کر کے، تلبیس شخصی کر کے لوگ عدالتوں سے فیصلے لے لیتے ہیں۔ اب یوں ہی دوسرے فریق کو جس کا حق ایک فریق نے کسی قانونی آڑ میں چھینا ہوتا ہے، قانون نے اس کے لیے باقاعدہ ریمیڈی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ریمیڈی سول پروسیجر کوڈ 1908 کی سیکشن 12 سب سیکشن 2 یعنی 12(2) ضابطہ دیوانی ہے۔ یہ ریمیڈی جو ہے، ریمیڈی آف سول سوٹ اویلیبل فار setting aside judgment and decree obtained by fraud, misrepresentation prior to enactment of section 12(2) was taken away by section 12(2), but this remedy is not available like a regular civil suit۔ اب یہ سیکشن 12(2) ضابطہ دیوانی رائج کرنے سے پہلے اس طرح کی ضابطہ دیوانی میں کوئی شک نہیں تھی، تو یہ اگرچہ سول سوٹ کی طرح کوئی باقاعدہ ریمیڈی نہیں ہے، اس کے باوجود ریگولر سول سوٹ کورٹ میں ڈسپوز آف اپلیکیشن انڈر سیکشن 12 سب سیکشن 2 ود آؤٹ فریمنگ ایشوز۔ سول سوٹ میں تو یہ ہوتا تھا کہ عدالتیں پابند ہوتی ہیں سول سوٹس میں کہ وہ باقاعدہ پلیڈنگ ہوگی، دعویٰ دائر ہوگا، اس کا جواب دعویٰ آئے گا، پھر اس پہ کوئی ابتدائی سماعت ہوگی، اس کے بعد جو ڈسپیوٹیڈ معاملات ہوں گے، پوائنٹس آف فیکٹ اور پوائنٹس آف لا، اس پہ عدالت ایشو فریم کر دے گی۔ لیکن جو یہ سیکشن 12(2) اور سی پی سی ہے، اس میں کورٹ اس طرح ایشو فریم کرنے کی پابند نہیں ہوتی، تو یا اس طرح دعوے کی طرح اس میں کوئی ایویڈنس ریکارڈ کریں نہیں، اینڈ وداؤٹ فالوئنگ پروسیجر فار ٹرائل آف سول سوٹ، یعنی نہ تو عدالتیں جو ہیں وہ اس میں دعوے کی طرح باقاعدہ تنقیحات وضع کرنے کی پابند ہوتی ہیں، نہ اس طرح سے اس میں شہادتیں لینے کی پابند ہوتی ہیں، اور نہ ہی اس میں سول سوٹ کے ٹرائل کی طرح ٹرائل کی پابند ہوتی ہیں۔ Dismissal of application under section 12 subsection 2 by High Court by holding that no element of fraud and misrepresentation was traceable on record to attract provisions of section 12(2) upheld by Supreme Court۔ اب یہ ایلیمنٹ جو ہے، جو آدمی یہ الیج کرتا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، وہ پابند ہے، وہ عدالت کو یہ ثابت کرے کہ کیا فراڈ ہوا۔ مثلاً یہ ہے کہ کسی غلط آدمی کو یا کسی اور بندے کو اس کی جگہ ظاہر کر کے، عدالت سے دھوکہ کر کے، اس کے انگوٹھے لگوا کر عدالت سے ڈگری لے لی، یا کوئی ایسا آرڈر لے لیا جو قانوناً صحیح نہیں تھا، تو اب یہ جو فراڈ کیا، جو مس ریپرزنٹیشن ہوئی، یا پارٹیوں کو، پراپر پارٹیوں کو،
تو یہ جو بندہ یہ الج کر رہا ہے وہ ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اب جب یہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ کوئی فراڈ ہوا ہے، وہ ثابت نہیں کر سکے گا، تو پھر وہ عدالتیں اس کی درخواست برآمدہ خارج کر دیتی ہیں. یہ عدالتوں کو اختیار ہوتا ہے. اس میں بڑا 2004 اپیل کیسز 1 ہے. یہ رانا بھگوان داس صاحب اور جسٹس سید دیدار حسین شاہ صاحب اور مسٹر جسٹس محمد نواز عباسی صاحب کا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے 2004 کا.